بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 اکتوبر سن 1972 ساؤتھ امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر یوروگوائے سے ایک چارٹرڈ ہوائی جہاز ٹیک آف کرتا ہے اور یہ ہوائی جہاز جا رہا ہے چلی کے شہر سینٹیاگو میں۔ اس میں بیٹھے ہیں کچھ رگبی ٹیم کے پلیئرز۔ اس میں ٹوٹل 45 پیسنجر ہیں کیونکہ ان پلیئرز کے کچھ فیملی ممبرز اور فرینڈز بھی ساتھ میں ہیں۔ یہ فلائٹ کوئی زیادہ لمبی نہیں ہونی تھی۔ اس میں عام طور پر یوروگوائے سے سینٹیاگو جانے میں صرف 3 گھنٹے کا وقت ہی لگتا ہے، لیکن اس کے راستے میں بڑی اینڈیز کی پہاڑیاں بھی آتی ہیں۔ بس اسی دن ان پہاڑیوں میں ایک طوفان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پلین آگے نہیں جا سکتا۔ یہ دیکھ کر پائلٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ راستے میں ہی رک جاتے ہیں اور اگلے دن اپنا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ چنانچہ ارجنٹینا کے مینڈوزا شہر میں پلین کو رات کے لیے روک دیا جاتا ہے۔ اگلے دن 13 اکتوبر کو یہ جہاز دوبارہ اٹھتا ہے دوپہر کے 2:18 پر۔ پائلٹس نے دیکھا تھا کہ موسم کافی سہانا ہو گیا ہے، اس لیے اگلے 1 گھنٹے تک سفر بہت اچھا رہتا ہے۔ یہ پلین سینٹیاگو کے کافی قریب پہنچ چکا تھا لیکن ابھی بھی پہاڑیوں میں ہی تھا۔ لیکن جیسے ہی پلین نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے وہ بری طرح سے ہلنے لگ جاتا ہے۔ پلین بہت برے طریقے سے اوپر نیچے کی طرف ہلنے لگ جاتا ہے۔ اسی وقت آس پاس کافی سارے بادل آ جاتے ہیں۔ ہر طرف بادل ہی بادل ہوتے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اچانک سے پلین میں الارم بجنے لگتے ہیں اور وارننگ لائن بھی چمکنے لگتی ہے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ انہی میں سے کچھ ایسے رگبی پلیئرز ہیں جو اس وقت کو انجوائے کرتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بادل پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی بادل پیچھے ہٹتے ہیں تو پائلٹ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے آہستہ آہستہ ایک بڑی چٹان آ رہی ہے۔ پائلٹ جلدی سے پلین کو اوپر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان پہاڑیوں کے اوپر سے گزر جائے۔ پائلٹ جیسے ہی جہاز کو اوپر اڑانے کی کوشش کرتا ہے تو ان پہاڑیوں کو پار کرتے ہوئے جہاز کا پچھلا حصہ پہاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ جہاز کا یہی پچھلا حصہ ٹوٹ کر کہیں گر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جہاز میں بیٹھے 3 پیسنجر بھی ہوا میں کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ کچھ اور سیکنڈ تک یہ پلین اوپر جانے لگتا ہے اور پھر یہ اچانک ہی ہوا میں نیچے گرنے لگ جاتا ہے۔ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد جب پلین نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک ونگ بھی پہاڑ کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور وہ ٹوٹ کے گر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور پیسنجر بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ صرف پلین کا فرنٹ پورشن بچتا ہے اور اس میں جو بچے لوگ ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ وہ بھی نیچے ایک گلیشیئر میں جا کر گرتے ہیں اور بہت گہرائی میں چلتے جا رہے ہیں اور نیچے 700 کلومیٹر تک دور چلا جاتا ہے، اور جب وہ نیچے آ کے گرتا ہے تو سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اس کے تہس نہس ہونے کے ساتھ ہی اس کے دونوں پائلٹ بھی مارے جاتے ہیں۔ اس کے 45 پیسنجرز میں سے صرف 33 پیسنجر بچتے ہیں اور وہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پھنس گئے ہیں۔ لیکن ان کو یہ امید ضرور تھی کہ گورنمنٹ ان کو ڈھونڈنے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجے گی ضرور، اس لیے وہ اس تکلیف میں زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ اور ہوا بھی ایسے۔ جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ پلین اپنے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر نہیں پہنچا تو اس نے واقعی ہیلی کاپٹر کو اور ہر جگہ نیوز ایجنسیز کو یہ خبر کر دی اور ہر جگہ ان کی خبر چلا دی۔ ہیلی کاپٹر جو تھے وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل چکے تھے۔ گورنمنٹ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ہوائی جہاز جس جگہ گرا ہے وہ پہاڑیاں بہت گہری گہری اور بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ برفانی پہاڑوں میں ہوائی جہاز کا رنگ بھی وائٹ کلر کا تھا، جس کو ڈھونڈنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ 13 اکتوبر کی رات ان پیسنجرز میں سے کچھ ایسے تھے جو بالکل ٹھیک تھے، انہیں ہلکی پھلکی سی چوٹیں آئی تھیں۔ انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ اٹھے۔ انہوں نے برف باری ہونے سے پہلے اپنے جہاز کو اپنے رہنے کے قابل بنایا۔ جو بچی کچی سیٹیں تھیں انہیں اکٹھا کیا اور جہاز کا سامان بھی اکٹھا کیا اور برف کے لیے راستہ بند کر دیا اور ساتھ جڑ کے بیٹھ کے تاکہ گرم رہیں۔ 14 اکتوبر کو بھی سرچ آپریشن جاری رہا، لیکن ڈھونڈنے والے انہیں نہ ڈھونڈ سکے۔ وہ اس جگہ پر پہنچ ہی نہیں پاتے تھے جس جگہ پر یہ جہاز پھنسا ہوا تھا۔ جب ہیلی کاپٹر اس ہوائی جہاز کے اوپر سے گزر جاتے تو پیسنجر بہت کوشش کرتے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو دیکھ لیں، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ اس طرح ان کے اوپر سے 3 ہیلی کاپٹر گزر گئے۔
اسی کوشش میں یہ سارا دن گزر جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن گورنمنٹ انہیں ضرور ڈھونڈ لے گی۔ ہر روز ہیلی کاپٹر سرچ آپریشن کرتے، لیکن ان کو وہ کہیں نہ ملے۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ پیسنجرز کے پاس جتنا بھی بچا کچا کھانا اور پانی تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے زندہ رہنے کی امید دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ادھر گورنمنٹ نے بھی ان کے مرنے کا اعلان کر دیا۔ ان پیسنجرز میں سے بہت سے ایسے تھے جو مر چکے تھے، لیکن کچھ جو زندہ تھے وہ زندہ رہنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ تھا کہ برف کو پگھلا کر وہ اپنے پینے کا پانی تو پورا کر لیتے تھے، لیکن کھانے کی ضروریات وہ کہاں سے پوری کرتے۔ پھر انہوں نے سیٹوں کے کور پھاڑ کر کھانا شروع کر دیے، اور اسی طرح سے پھر انہوں نے کچھ ایسا کھایا جس کا سوچ کر بھی ہمارا دل دہل جاتا ہے۔ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور دوستوں کے جسموں کو کھانا شروع کر دیا، لیکن ان پیسنجرز میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو ایسا نہیں کر رہے تھے، پر جب انہیں بھی کوئی راہ نظر نہ آئی اور وہ بھی مرنے کے قریب ہوئے تو وہ بھی مجبوراً ایسا کرنے لگ گئے۔ ان کی مشکلات صرف ادھر ہی ختم نہیں ہوئیں، بلکہ ایک رات جب وہ سو رہے تھے تو ان کو اچانک کچھ ٹوٹنے اور بادل گرجنے کی آواز آئی۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ برف ہے جو اوپر سے گر کر ان کے جہاز کی طرف ہی آ رہی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب اوپر سے ایک برفانی تودہ گر کر ان کے ایروپلین کے اندر گھس گیا تو اس سے بھی کئی لوگ مر گئے۔ اس طرح ان 33 لوگوں میں سے صرف 19 لوگ باقی زندہ رہ گئے، اور جو زندہ رہ گئے انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، اس میں کامیاب ہوئے، اور جیسے باہر نکلے انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اب انہیں یقین ہو چلا تھا کہ ان کی مدد کرنے کے لیے یا انہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور دنیا رو دو کے بیٹھ چکی ہے کہ اب وہ مر چکے ہیں، لیکن وہ ابھی زندہ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے کوششیں کرنی شروع کر دی۔ اس طرح ان بچے ہوئے لوگوں میں سے 3 لوگ مدد ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ 3 لوگ 3 دن تک مسلسل سفر کر کے ایک پہاڑی کے اوپر پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر ان کے پاس کھانے پینے کی بھی کمی ہو جاتی ہے، اور اس پہاڑی پر پہنچ کر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو غلط راستے پر چل رہے تھے۔ کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے یہ اپنے ایک دوست کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ اپنے پلین کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ وہ صرف 1 گھنٹے میں یہ 3 دن کا سفر کر کے واپس آ جاتا ہے، لیکن جو اوپر باقی 2 لوگ رہ جاتے ہیں وہ آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی طرف تو کوئی راستہ نظر آئے۔ آخر انہیں ایک راستہ نظر آ ہی جاتا ہے۔ انہیں دور ایک پہاڑی کے پاس زندگی کے کچھ آثار نظر آتے ہیں۔ وہ دونوں مل کر اس پہاڑی کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کئی دن چلنے کے بعد انہیں ایک ویلی نظر آتی ہے۔ اس ویلی میں وہ ایک ندی دیکھتے ہیں۔ اب ندی دیکھنے کے بعد انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں نزدیک ضرور کوئی گاؤں ہوگا۔ وہ اس ندی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ 9 دن تک مسلسل چلنے کے بعد انہیں اس ندی کے ساتھ ایک گاؤں نظر آتا ہے۔ اچانک ان کی نظر پڑتی ہے ندی کے دوسری سائڈ پر 3 لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں، لیکن ندی کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی چیخو پکار نہیں سن سکتے۔ یہ لوگ بھی اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ ان میں مزید چلنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان 3 لوگوں میں سے ایک بندہ ان کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ بندہ ایک کاغذ کو پتھر کے اوپر لپیٹ کر اور اس کے ساتھ ایک پینسل دھاگے سے باندھ کر ان کی طرف پھینکتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے اپنی ہر بات بتانے کا۔ یہ لوگ اسپینش زبان میں اپنے سارے حالات لکھ کر وہ کاغذ ان کی طرف واپس پھینک دیتے ہیں۔ دوسری طرف والا آدمی چلی کا ایک کسان ہوتا ہے۔ وہ کاغذ واپس لینے کے بعد اس کو پڑھتا ہے اور ان کو اشارہ کرتا ہے کہ میں نے تمہارے سارے حالات پڑھ لیے ہیں۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں اس سے اس بارے میں بات کرتا ہے۔ اس نوٹ کو پڑھنے کے بعد وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہاں سنا تو تھا کہ 2 مہینے پہلے ایک پلین کریش ہوا تھا، لیکن کیا وہ لوگ ابھی زندہ ہیں؟ ہم تو سوچ رہے تھے کہ وہ مر چکے ہوں گے۔ پھر وہ لوگ 10 گھنٹے کا سفر کر کے اپنے ملک کی آرمی کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ چلی کی آرمی کے پاس، اور پھر جا کر انہیں یہ ساری بات بتاتے ہیں۔ چلی کی آرمی سینٹیاگو کی آرمی کے ساتھ رابطہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ لوگ جا کر ان دونوں کو گھوڑے پر بٹھا کر اپنے شہر لے آتے ہیں۔ یہ لوگ ان کے شہر میں آ کر کچھ دن آرام کرتے ہیں،
پھر آرمی والوں کے رابطے سے یہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر باقی لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ان لوگوں کو رہائی ملتی ہے۔ یہ سارا کچھ صرف ایک امید کے سر پر ہوا تھا۔ اگر یہ لوگ اپنی امید چھوڑ دیتے تو شاید یہ آج دنیا میں نہ رہتے۔ انہوں نے اپنی امید آخری دم تک نہیں چھوڑی اور اپنی امید کے بل پر زندہ رہنے کی پوری کوشش کی، جس میں یہ کامیاب ہوئے۔